بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق انسان کی زندگی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں عظیم حکم نماز ہے، جو کہ مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور دوسرا اللہ کے حکموں کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سکون قلب کے اسباب۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ زاد المعاد میں اطمینان دل کے اسباب میں فرماتے ہیں، پہلا سبب دل کے سکون اور راحت کا سب سے بڑا سبب توحید ہے۔ جس اعلیٰ درجے کی توحید ہوگی اس کے بقدر دلی سکون حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سورہ زمر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بھلا کیا وہ چیز جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں ترجمہ، غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ لہٰذا دل کے سکون اطمینان کے سب سے بڑے اسباب ہدایت اور توحید ہیں، جبکہ بے قراری اور بے چینی کے سب سے بڑے اسباب شرک اور گمراہی ہیں۔ دوسرا سبب دل کے سکون اسباب میں سے وہ نور بھی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ ایمان کا نور ہے جو کہ انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے اور دل کو خوشی فراہم کرتا ہے، اور اس نور کی عدم موجودگی میں دل اتنا زیادہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ کسی سخت قید میں ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس کی کیا علامت ہے کہ نور داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے آدمی کو ہمیشہ کے گھر کی تیاری، دھوکے کے گھر سے دوری اور موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا سبب سکون قلب کے اسباب میں علم بھی ہے۔ جتنا انسان کا علم وسیع ہوتا ہے اتنا ہی اس کا قلب بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو دل کی خوشی ساری دنیا سے بڑھ کر ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل جہالت دل میں بیقراری، تنگی اور قید کی صورت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ علم جتنا بڑھے گا اطمینان اور سکون اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ نعمت ہر علم میں نہیں ملتی، بلکہ یہ صرف اور صرف وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتا رہا، اور وہی علم نافع بھی ہے۔ ایسے علم والے سب سے زیادہ پرسکون، دلوں میں سب سے زیادہ گنجائش والے، سب سے زیادہ اخلاق اور رب سے زیادہ پاکیزہ زندگی والے ہوتے ہیں، چوتھا سبب انہی اسباب میں سے ہر معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہونا اور اپنی پوری دل جمعی سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کی عبادت سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل انسان کے سینے کو نہیں کھو سکتا، حتیٰ کہ بعض اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ اگر جنت میں بھی مجھے ایسی ہی حالت میں ملے تو میں بڑی عیش والی زندگی میں ہوں گا۔ اس کے برعکس سب سے بڑا سبب دل کی تنگی، فقر، غم اور خوف کا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے دل متاثر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غفلت اور مخلوق کی محبت بہت زیادہ ہو۔ یہ محبت روح کا عذاب ہے، فکر اور پریشانی کا سبب ہے۔